ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام آتے تھے نا, تو پھر جب وہ کچھ دن نہیں آئے تو کیا حال ہوا. آغاز میں تو آپ نے جب وحی کا دور فترت آیا تو آپ کا دل چاہتا تھا میں خودکشی کر لوں, اور سورہ کاف میں بھی آپ نے پڑھا کہ جبرائیل کچھ دن نہیں آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے, بہت پریشان ہو گئے. یہاں تک کہ پھر جبرائیل آئے تو انہوں نے کیا کہا, ہم اللہ کے حکم سے آتے ہیں. تو اگر ہم پر کسی دن کوئی فرشتہ نہ آئے تو ہمارا کیا حال ہے, اگر ہمیں نظر آتی ہے نا, مایوس ہو جائے, پتہ نہیں اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے, ہم راندہ گردہ ہو گئے. تو یہ سارے ہی مسائل ہمیں پریشان کرتے ہیں. خوف, تکبر, مایوسی اور حد سے بڑی ہوئی امید, ان سب چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ رب کریم نے ان چیزوں کو ہم سے اوجھل رکھا. تو جنات کا ہماری نظر سے چھپایا جانا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اس میں اور بھی کئی مقاصد ہیں, یہ ایک بنیادی مقصد ہے جس پر میں نے بات. پھر اس میں ہمارے لیے ایک آزمائش بھی آ جاتی ہے ان کے غائب ہونے کی وجہ سے, کہ چونکہ یہ غائب ہے تو ہم ان کی حرکات و سکنات دیکھ نہیں پاتے, جس سے یہ ہمیں خوفزدہ کر سکتے ہیں. عام طور پر جنات ایسے خوفزدہ کرتے ہیں مختلف آوازوں سے, ہے نا, آواز سنی جی, باہر گئے جی, کوئی نہیں تھا جی, وہ کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی. تو اس طرح وہ کیوں ڈرا لیتے ہیں ہمیں, کیونکہ نظر نہیں آتی. آپ کو کیا خوف ہوتا ہے کہ جن اٹھا کے کھا جائے گا, یہ تو خوف نہیں ہوتا, کیونکہ جن آدم خور نہیں ہوتے. پھر کیا خوف ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو پتا نہیں وہ کہاں سے آپ پہ اٹیک کرے. جن نہ ہو کوئی انسان انویزیبل ہو جائے, جیسے کہانیاں مختلف اس پر فکشنز لکھے گئے ہیں, تو کوئی انسان اگر انویزیبل ہو جائے اور آپ کو پتا ہو کہ وہ انویزیبل بندہ یہاں موجود ہے, تو کیا کیفیت ہوگی؟ خوف آئے گا نا کہ پتا نہیں وہ کوئی چیز اٹھا کے مار دے, قتل کر دے, کیا کر دے, کوئی پتا نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کی والدہ کی روح آ گئی ہے یا والد کی روح آ گئی ہے جو فوت ہو چکے ہیں, تو ڈر لگے گا نا. کیوں ڈر لگے گا؟ وہی ماں ہے جس کے ساتھ زندگی گزاری, اس لیے کہ وہ نظر نہیں آ رہی ہے, وہ نیکسٹ کیا کرنے والی ہے, یو ہیو نو آئیڈیا. گلے لگانے والی ہے, تھپڑ مارنے والی ہے نا. یہ فطری بات ہے. مجھے یاد ہے ٹام اینڈ جیری کارٹون کی ایک ایپیسوڈ تھی, اس میں انویزیبل انک ہوتی ہے جو کہ جیری لگا دیتا ہے اپنے اوپر, پھر وہ ٹام کو بہت مارتا ہے. اب وہ چوہا جو ہے وہ بلی کو ساری ایپیسوڈ میں بھگائے پھرتا ہے. کیسے؟ کیونکہ وہ انویزیبل ہے, تو لہٰذا ٹام کچھ کر نہیں سکتا. آخر کار وہ اینڈ میں جا کر وہ انک کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور جیری ظاہر ہو جاتا ہے, تو پھر ٹام اس کو بہت مارتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک چوہا بلی پر غالب آ گیا انویزیبل ہو کر. بس یہی بات ہے. انسان زیادہ مکرم بھی ہے اور اپنے ارادے کی مضبوطی اور علم کی وجہ سے جنات پر غالب بھی ہے, لیکن وقتی طور پر وہ ہم پر غالب کیوں آ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. تو جو ڈر گیا سو مر گیا. لہذا کبھی کوئی ایسی غیر فطری بات محسوس ہو تو اللہ کا تحفظ حاصل کریں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, شیطان فوراً بھگا دیا جائے گا. بڑی دعائیں آپ چھوڑ بھی دیں, ویسے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح دعائیں بھی شامل ہیں کچھ جو آپ کو اللہم میں بھی مل جائیں گی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیاطین سے بچنے کے لیے میں خاص طور پر سکھائی ہیں. تو آپ وہ یاد کریں, ان کو پڑھیں. لیکن کچھ بھی نہیں آپ کو یاد نا, جیسے آپ نے بھی کوئی دعا ایسی یاد نہیں کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مکمل دعا ہے, اور جیسے ہی یہ دعا پڑھی جاتی ہے فرشتے آ کر شیطان کو بھگا دیتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اعوذ باللہ اتنا پڑھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے, وہ گھر کی مرغی دال برابر والی بات ہے. حالانکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمیشہ شیطان سے بچاتا ہے, اور قرآن پڑھتے ہوئے شیطان سے وسوسہ اندازی سے بچنے کے لیے ہمیں یہی دعا سکھائی گئی ہے. یہ مکمل اور جامع ترین دعا ہے. تو جب تک آپ کوئی اور دعا یاد نہیں کرتے, آپ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھ لیں. وہ جو شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے یا ڈرا رہا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا, اور وہ جو آپ کو سرسراہٹیں سی محسوس ہو رہی ہوں گی سب غائب ہو جائیں گی, کیونکہ فرشتے فوراً آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایڈوانٹیج ان کو ہم پر حاصل ہے جس سے اللہ نے ہمیں خبردار کر دیا. اسی لیے ہمیں ساری دعائیں سکھائی گئی. بات سن جانے کی دعا, کپڑے پہننے سے پہلے بسم اللہ ہی پڑھیں, بعد میں شکر گزاری کی دعا ہے. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ہی پڑھو, پانی پینے سے پہلے بسم اللہ ہی پڑھو, کیونکہ شیاطین ہر چیز میں دخل دیتے ہیں اور ہر چیز میں حصہ ڈالتے ہیں. جب ہم اللہ کا نام لے لیتے ہیں پھر نہیں ڈالتے. بستر پر جاتے ہوئے بسم اللہ ہی کہو, گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ ہی کہو. ٹھیک ہے.
इन्ना जअलना शयातीना औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून, शैतानों को हमने उन लोगों का सरपरस्त बनाया है जो ईमान नहीं लाते। अब ईमान ना लाना आपको पता है कुफर है, और कुफर 3 तरह से है। एक तो सिरे से मानना ही ना कि कोई अल्लाह है, अल्लाह का कोई हुक्म है। दूसरा ये कि ये मान लेना कि अल्लाह है, अल्लाह रब्बे करीम के अहकामात हैं, लेकिन ये अहकामात आज के दौर में इम्प्लीमेंट नहीं होते। जब जमाना आएगा इम्प्लीमेंट होंगे तब हम इनको कबूल कर लेंगे। और एक ये कि अल्लाह रब्बे करीम के अहकामात तो हैं, मौजूद भी हैं, लेकिन हम आज के दौर में इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पुराने हो गए। 1416 साल पुराना तरीकेकार है, आज के दौर में नहीं कर सकता। ये तीनों ही कुफर की शक्लें हैं। सबसे हल्की शक्ल वही है जो मैंने अर्ज की कि अल्लाह का कानून है, हम मानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल इस पर अमल होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा। जो जमाना कर रहा है हम भी कर रहे हैं, जब अल्लाह का कानून नाफिज होगा हम भी अमल करेंगे। तो ऐसा प्लेट में रखा हुआ आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला, हमें खुद अमल करना होगा। और अल्लाह का दीन हर हाल में काबिल अमल है और हम पर लागू है, चाहे हालात हो चाहे हालात ना हो। तो इकबाल कहते हैं ना, नगमा फस्ते गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खजान ला इलाहा इल्लल्लाह। हालात हो या ना हो, अल्लाह के सिवा कोई हमारा रब नहीं है। तो रब अल्लाह है तो हुक्म भी फिर अल्लाह करीम का ही माना जाएगा, और अल्लाह करीम ने जो भी कह दिया वो ही किया जाएगा। सादा असूल। अब जो लोग किसी भी तरह से कुफर करते हैं, अल्लाह को बिल्कुल ही नहीं मानते, या अल्लाह को मानते हैं, मुसलमान हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी ये पुराना हो चुका कानून। बहुत सारे मुसलमान ही कहते हैं, जो इलीट क्लास का है तबका या दानिश्वर किस्म का तबका जिसको कहा जाता है, उनका कहना है कि जी वो जमाना और था, ये जमाना और है, तो आज इस्लाम के कवानीन नाफिज नहीं हो सकते। और तीसरा, मुसलमानों की अक्सरियत अवाम से जी बिल्कुल अल्लाह का दीन सबसे अच्छा है, मगर क्या करें आजकल ये होता नहीं। तो जब वो हालात होंगे तो हम अमल कर लेंगे। इन तीनों सूरतों में फिर सरपरस्त कौन बन जाता है? शैतान। सरपरस्त कौन होता है? जिससे मशवरा किया जाता है, जो अपने कामों के औकात में आपको राह दिखाता है, ये कर लो, ये ना करो, ये कर लो, ये ना करो। तो शैतान ऐसे लोगों को राह दिखाता है, उन्हें गाइड करता है, और ये शैतान के मशवरों पर चलकर अपना लाया अमल मुरतब करते हैं। अब कैसे? शैतान के पास मशवरे के लिए जाते हैं? नहीं, होता ये है कि जिस तरह के लोग होते हैं उसी तरह के अफराद से मशवरा करते हैं। तो सारे के सारे ही शैतान के असरात से मुतासर हुए होते हैं। उनका जहन जो है वो अल्लाह की नाफरमानी के कामों की तरफ झुका हुआ होता है। तो जब एक दूसरे से मशवरा करते हैं तो एक दूसरे को गलत ही मशवरा देते हैं, और शैतान मजीद विस्पर्श करता है। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि सारा काम अजीम तरीन गुमराही की तरफ चला जाता है, बड़ी गुमराहियों में मुब्तला हो जाता है। तो इसकी बेशुमार आज आपके सामने मिसालें मौजूद है। लिहाजा मशवरा हमेशा सवाली अफराद से करना चाहिए, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो इन मानों में शैतान उनका सरपरस्त होता है, जिम्मेदारी नहीं कबूल करता, वो तो कयामत के दिन भी नहीं करेगा। मतलब ये है कि उनको गलत राह पर चलाने के लिए वो अपनी पूरी एफर्ट पुट करता है, पूरी कोशिशें लगाता है। वा और इज़ा जब फ़ाअलू वो करते हैं, से आइन लाम से है, फ़ाअला से फ़ाअलू वो करते हैं, फ़ाहिशतन बेहयाई का काम, कोई फुहश काम, कालू कहते हैं वजदना हमने पाया, आबा अलैहा इस बात के ऊपर, आबा अना अपने बाप दादा को, अला और हा दो लफ्जों से ये मुरक्कब बना, अला हर्फ और हा ज़मीर, वल्लाहु और अल्लाह ने आमरना हुक्म दिया हमें बिहा इस बात का। जब वो बेहयाई का काम करते हैं तो कहते हैं हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके पर पाया है और अल्लाह ने हमें इसी काम का हुक्म दिया। अरबों में बेहयाई आम थी, बेलिबासी, काम करते हुए भी अपने कपड़े लोगों में उतार देते थे, लोगों के दरमियान नहा भी लेते थे, और आपको पता है कि काबे का तवाफ भी पूरी आंख होकर करते थे और उससे ज्यादा भाई से अजर समझते थे, औरतें भी करती थी। ठीक है, और इस पर उनका क्या कहना था कि ये तरीका अल्लाह ने बताया है। किसको कहते थे? अकीदा था, कहने की बात नहीं। जैसे हम लोग जो भी ऊट पटांग रस्में बनाते हैं, उर्स बनाते हैं, धमाले डालते हैं कब्रों पर जाकर,
اور جو بھی ریچولس کرتے ہیں تو ہم یہ مانتے ہیں نا کہ یہ دین کا حصہ. تو جب کسی چیز کو دین کا حصہ مانا تو دین کس سے بھیجا ہے؟ اللہ نے. تو اسے اللہ کی طرف منسوخ کیا نا. کوئی کہہ دیجئے ان اللہ، بے شک اللہ، لا نہیں، یامر حکم دیتا بالفحشاء بے حیائی کا. اللہ رب کریم کبھی بے حیائی کی بات کا حکم نہیں دے سکتا. اب یہ بظاہر ایک جملہ ہے مگر ایک پوری فلسفی ہے نا کہ تم لوگ اللہ کی طرف ایسی کبھی رسموں کا تعلق جوڑتے ہو، نسبت کرتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب کریم کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دے. اب اس میں ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ عرب بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے مگر بے حیائی کو برا بھی سمجھتے تھے. جیسے ہمارے یہاں ہے، سبھی بے حیائی کو، ولگیرٹی کو برا سمجھتے ہیں، معیوب سمجھتے ہیں، مگر ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کسی نہ کہیں کسی نہ کسی طرح اس کا ارتکاب کرتی ہے. اور پھر اس بےہودگی کا تعلق اللہ سے جوڑ دیتے تھے. دین میں جب بھی کبھی کوئی مصلح بات کرتا یا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تو کیا کہتے تھے کہ اس کا اجر ہے. جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کہ مزاروں پر، عرسوں پہ دھمال ڈالتے ہیں، عورتیں بھی مرد بھی، اور کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوتی، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوتا. تو کوئی ان کو سمجھائے کہ آپ یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ غلط ہے، یہ ناچنا اس طرح، وہ بھی مرد عورتوں کا اس طرح اکٹھا، یہ بے حیائی ہے. تو کہتے ہیں جی اس میں ثواب ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، کرتے ہیں اس طرح کی باتیں. اب جب وہ اس کو باعث ثواب مانتے ہیں اور یہ بھی تصور پایا جاتا ہے کہ جی قبر پر جا کر، مزار پر جا کر دھمال کرنے سے منتیں پوری ہو جاتی ہیں، تو جب اس کو باعث اجر مانا گیا، دین کا حصہ مانا گیا، کہا گیا، تو نسبت کس کی طرف کی گئی؟ اللہ کی طرف. اللہ ایسی بات کا حکم دیں گے؟ نہیں. آپ اگر یہ سمجھنا چاہیں نا کہ اس وقت طواف کی کیفیت کیا ہوتی تھی تو آپ آج سے اس کو نظر میں رکھیں. یہی کیفیت ہوتی تھی. تاشے باجے لکیریں بجائی جاتی تھی اور ساتھ وہ تالیاں پیٹتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، اچھلتے کودتے تھے. تو اس کو آپ ایک لفظ میں کہیں جیسے عرسوں میں دھمال ہوتا ہے، اسی طرح سے طواف کرتے تھے یہ لوگ، سوائے کسی چیدہ بندے کے جو سادہ طواف کرتا ہو. تو حج کو انہوں نے تماشا بنا رکھا تھا. اور پھر ان کا کہنا اس پر یہ تھا کہ یہ ہی اجر کا طریقہ ہے. اور جب یہ سوال کیا جاتا تھا کہ ننگے ہو کر طواف کیوں کرتے ہو، تو اس کا جواب یہ تھا کہ اس ایسے طواف میں اجر زیادہ ہوتا ہے. یہ عقیدہ تھا ان کا کہ کسی کی حاجت ہو کوئی بہت شدید تو وہ بے لباس طواف کرے تو اس کا جو ہے نا حاجت قبول ہوتی ہے. تو عورتیں بھی کرتی تھی، مرد بھی کرتے تھے. اب یہ چیزیں اسی طرح ہیں جس طرح ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ جی نانگے بابے کی دعا قبول ہوتی ہے نا. نانگے بابے زیادہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جہالت کے تصورات ہیں جو یکساں ہیں. اللہ کریم نے کبھی کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیا جو انسانی فطرت کے مخالف ہو اور جس میں کہیں بھی بےہودگی یا فحاشی کا عنصر. جب بھی دین میں اس طرح کی خرافات پیدا کی جاتی ہیں انہیں دین کا حصہ قرار دینا اللہ پر بہتان باندھنا. ٹھیک ہے، تو یہیں اللہ اسی بات کی نفی فرما رہے ہیں. کوئی کہہ دیجئے ان اللہ، بے شک اللہ، لا یامر حکم نہیں دیتا وہ بالفحشاء بے حیائی کا. اللہ کبھی بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا. اتقولون، کیا تم کہتے ہو، اللہ اللہ کے بارے میں ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں ہو. کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں؟ یعنی دین کے متعلق ایسے دعوے کرتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ حقیقتاً ایسا ہے بھی یا نہیں ہے. کس بنیاد پر کہتے ہو؟ جیسے یہی جو ہماری ہی رسمیں رواج چل رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں کے ساتھ کوئی دلیل وابستہ نہیں ہے. جیسے ایک یہ تصور اکثر آپ کو اس ملے گا پنسوروں وغیرہ میں، اور لوگ لکھ کر بھی بانٹتے ہیں صفحات پر کہ جی کسی کو حاجت ہو تو کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر یہ وظیفہ 3 دفعہ پڑھو. بھائی کہاں آیا؟ مشقت بھی بیکار کی ہے
اور اللہ نے کبھی یہ تقاضا نہیں کیا کہ جب میری عبادت کرنے کھڑے ہو تو ننگے سر کھڑے ہو کر کرو. یہ کون سا تصور ہے بھائی؟ بلکہ زیادہ احسن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو حد الامکان کور کریں. تو یہ ساری باتیں زبانوں کی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تم وہ باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, کوئی علم نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, بس ایک بات جو تمہارے یہاں رواج کا درجہ حاصل کر چکی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تم اللہ پر بہتان باندھتے ہو. کوئی کہہ دیجئے امرا حکم ربی, میرے رب کا بالقسط انصاف کا ہے. آپ کہہ دیجئے میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا, بے حیائی کا حکم نہیں دیا, انصاف کا حکم دیا. انصاف کیا ہے؟ قسط کیا ہے؟ زندگی کے ہر معاملے میں انصاف کو ملحوظ رکھیں. بچوں کے مابین عدل, گھر والوں کے مابین عدل, بات کہی جائے تو سچی, گواہی دی جائے تو سچی, یتیم کا مال حوالے کیا جائے تو اس کو نبھایا جائے, وعدہ کیا جائے تو پورا کیا جائے. یعنی جو بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں, معاشرتی ہیں, معاشی ہیں, اخلاقی ہیں, دینی ہیں, ان کو پوری طرح سے نبھانا عدل ہے. تو زندگی کے سارے شعبوں پر یہ لازم آتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ انصاف جو ہے, قسط جو ہے, ایک تو عدالتی ہے اور ایک معاشرتی ہے اور ایک پھر ذاتی ہے. ذاتی جو ہم اپنے اخلاق اور اپنے دین کے ساتھ علاوہ رکھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ وہ کریں جسے ہم درست مانتے ہیں. وَأَقِیمُوا, اور یہ کہ قائم کرو, وجوہکم, اپنے چہروں کو, عند کل مسجد, ہر مسجد کے قریب. اور اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ ہر مسجد کے قریب اپنے چہرے قائم رکھو. یعنی اللہ رب کریم کی عبادت کے وقت مسجد جگہ کے لیے بھی آتا ہے, وقت کے لیے بھی آتا ہے. تو ہر عبادت کے وقت اللہ کے لیے حاضر ہو جانا. چہرے قائم کرنا بمانے حاضر ہو جانا. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو چہرے سیدھے جو ہیں آپ لوگوں کے ہوتے ہیں اور آپ کھڑے ہوتے ہیں ایک صف میں. تو نماز کی اوقات میں اللہ رب کریم کے حضور حاضر ہونے کا حکم دیا ہے. وہی آپ کی نماز ہے 5. تو اللہ نے کہا میں نے حکم دیا ہے کہ اپنی فرض نمازیں ادا کرو. وَادْعُوهُ, اور پکارو, مخلصینہ, خالص کرتے ہوئے, لہو, اسی کے لیے, الدینہ, دین کے لیے, دین کو, اور اسی کو پکارو, دین اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. اور حکم یہ دیا ہے کہ اللہ ہی کو پکارو, اسی سے دعائیں مانگو, دین کو اسی کے لیے خالص کر کے. کما, جیسا, بداکم, اس سے بنایا تمہیں پہلی مرتبہ, تعودون, تم اسی طرح لوٹائے جاؤ گے. اب دیکھیے کیا کیا حکم دیا اللہ نے. انصاف قائم کرو اور اپنے چہرے اللہ کی طرف کر لو اور عبادت میں حاضر ہو, جو فرائض ہے وہ ادا کرو. اللہ کے سوا کسی سے دعا نہ مانگو. کہاں لکھا ہے؟ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اسی سے مانگو, دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہیں. تو اس کو سادہ لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مت مانگو. کما بداکم تعودون, اور یاد رکھو جیسے تمہیں بنایا پہلی مرتبہ دوسری دفعہ بھی بناؤں گا. کیا مطلب ہے؟ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے, حساب ہو. تو ان 4 چیزوں کا حکم دیا. زندگی کو انصاف کی بنا پر قائم رکھنے کا, فرائض کم از کم ادا کرنے کا, اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنے کا, اور آخرت کا عقیدہ مضبوط رکھنے کا. تو یہ جو بنیادی عقائد ہیں, ان عقائد کو یاد رکھنا اور ان پر عمل کرنا, اپنی زندگی کو ان عقائد کے مطابق ریگولیٹ کرنا, یہ ہے اللہ کا تقاضا. فریقاً, ایک گروہ, ہدا, اس سے ہدایت دی, و فریقاً, اور ایک گروہ, حق کا, لازم ہو گیا, علیہم, اس پر, الضلالۃ, گمراہی. ان احکامات کے بعد ایک گروہ ہے جسے اللہ نے ہدایت دی ہے اور ایک گروہ ہے جس پر گمراہی لازم ہو گئی. کیوں؟ جس نے ان ہدایات کو اپنایا اور حت الوسع ان کے اوپر عمل کیا وہ تو بخشے جائیں گے, ہدایت پائیں گے. اور جنہوں نے انہیں نظر انداز کر دیا, ان کو جھٹلا دیا, ان پر عمل نہیں کیا, وہ لازماً گمراہ ہوں گے, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. انہم, بے شک وہ, اتخذوا, بنا لیا انہوں نے, الشیاطین, شیاطین کا, اولیاء, سرپرست, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر. گمراہی کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے ان احکامات کو نظر انداز کیا, اللہ کے احکامات کو نظر انداز کیا, تو پھر کسی اور کے کہیں پر چل رہے ہیں نا. تو اللہ کو چھوڑ کر جس کے کہیں پر چلا جاتا ہے وہ شیطان ہی ہے.
تو اسی لیے انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے لیے سرپرست شیطان کو منتخب کیا. شیطان خود کسی کا سرپرست نہیں بنتا بلکہ انسان اسے منتخب کرتے. جیسے دنیا میں باپ پلی ہوتا ہے, جب تک کوئی زیر ولایت بچہ عدالت پہ اپیل نہ کرے کہ میں اپنے اس ولی سے مطمئن نہیں ہوں, مجھے کوئی قانونی ولی فراہم کیا جائے, تب تک باپ کی ولایت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح ہمارا حقیقی ولی اللہ ہے. جب تک ہم خود اللہ کی ولایت کو رد نہیں کرتے, شیطان ہمیں اپنے زیر ولایت نہیں لے سکتا. تو اصل میں شیطان ولی بنتا نہیں ہے, ہم بناتے ہیں. یہی اللہ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں گمراہ ہونے والے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا, اس کے کہے پر چلنا شروع کر دیا, اس کے فرما بردار بن گئے. وَيَحْسَبُونَ, اور وہ یہ گمان کرتے ہیں, أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, کہ وہ ہدایت پر ہیں. یہ لوگ ساری عمر اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں. جیسے آج مسلمانوں کی اکثریت, اور پھر اس پر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں, تم غلط پر, چاہے وہ دینی بحث ہو یا وہ تہذیبی بحث. یہی کہتے ہیں کہ ہمارا طریقہ صحیح اور تم لوگوں کا غلط. تو اللہ کہتے ہیں شیطان انہیں اسی بلاوے میں ڈالے رکھتا ہے کہ وہ صحیح ہے, حالانکہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں. جس وقت اللہ کے حکم پر دوسرے کے حکم کو پریفر کیا, اسی وقت گمراہی کی طرف قدم بڑھا لیا. یا بنی آدم, اے بنی آدم, خذو, پکڑو, زینتکم, اپنی زینت, عند کل مسجد, ہر عبادت کے وقت. اے بنی آدم, ہر عبادت کے وقت اپنی زینت کا اہتمام کیا کرو. زینت کیا ہے؟ تیار ہونا. تو پہلی بات یہ سطر کور کرو. اب یہ بات پیچھے سے کنیکٹڈ ہے نا, کہ اللہ نے فحاشی کا حکم نہیں دیا, اللہ رب کریم نے تمہیں انصاف کا حکم دیا. اب ساتھ اللہ بتا رہے ہیں کہ میرا حکم تو یہ ہے کہ جب تم عبادت کرنے لگو تو اپنی زینت کا اہتمام کرو. اب زینت میں آپ کو پتا ہے وضو بذات خود ایک زینت ہے, اور سطر کور کرنا. تو صرف یہ نہیں کہ ایسے ہی بس اٹھ کر آ گئے اور نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے, جتنا ممکن ہو اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا. تو آپ اگر پیاز کاٹ رہے ہیں تو نماز کا وقت آ گیا تو کیا کرتے ہیں, اچھی طرح ہاتھ دھوتے ہیں نا, پھر پیاز کی اسمیل نکل جائے ہاتھوں سے. تو اللہ رب کریم نے ہمیں یہ لازم قرار دیا کہ عبادت کے وقت ہم حتی الامکان اپنے آپ کو صاف ستھرا بنائیں اور پریزنٹیبل بنا کر پیش کریں. اس میں آپ دیکھیں کہ جب آپ کلاس میں آتے ہیں تو خالی عبایا پہن کر تو نہیں آ جاتے, منہ دھوتے ہیں, ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں, وضو کرتے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن لیٹ سپوز قرآن کلاس نہیں ہے, ویسے کوئی کلاس ہے, اسکول ہے, کالج ہے, تو آپ وہاں اپنے آپ کو میک اپ نہیں کرتے, لیکن آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا بناتے ہیں, خوشبو لگا لیتے ہیں, پراپر کپڑے پہنتے ہیں, پراپر جوتے پہنتے ہیں, تاکہ آپ کلاس میں اچھے انسان نظر آئے, معقول نظر آئے. تو حاضری کہیں بھی ہو, انسان اسی طرح اپنے آپ کو پریزنٹیبل بناتا ہے. تو اللہ رب کریم کے سامنے جب کھڑے ہو کر اٹینڈنس لگوا رہے ہیں تو وہاں بھی پریزنٹیبل بننا ہے. تو پھر کیا جو بھی ناگوار باتوں سے ہم دور کرتے ہیں, جو بھی ناگوار باتوں, فرض کریں کہ اگر آپ کام کر رہی ہیں, یعنی کہ کپڑے نکال رہی ہیں, رکھ رہی ہیں, ماہانہ صفائی کر رہی ہیں وغیرہ, اور کپڑوں پہ بہت ڈسٹ پڑی ہوئی, تو کیا کرتے ہیں, کپڑے چینج کرتے ہیں, پھر نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح اگر بالوں میں کچھ لگایا ہوا ہے تو آپ کیا کوشش کرتے ہیں کہ پہلے سر دھو لیں پھر نماز پڑھیں. تو یہ قدرتی طریقہ ہے. جب ہم کسی سے ملتے ہیں, کسی سے ملاقات کرتے ہیں, تو ہم اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنا کر پیش کرتے ہیں. نماز اللہ سے ملاقات ہے, اس میں بھی پریزنٹیبل بنانا ہے. تو اللہ نے کہا میں نے یہ تقاضا تم سے کبھی نہیں کیا کہ تم کپڑے اتار کر عبادت کرو. میرا تقاضا تو یہ ہے تم کپڑے پہننے کے علاوہ تھوڑا اہتمام بھی کرو. اگر آپ کی دوست کا فون آئے کہ میں آ رہی ہوں تم سے ملنے کے لیے, گھنٹے میں پہنچوں گی, تو آپ کیا کرتے ہیں, دو کام کرتے ہیں نا, ایک تو اپنے کام وائنڈ اپ کر دیتے ہیں جلدی جلدی, اور دوسرا ریڈی ہو جاتے ہیں. آپ یہ نہیں کرتے کہ پارلر سے جا کر تیار ہو کر آتے ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں اچھا میں صبح سے کام کر رہی ہوں, اسمیل آ رہی ہے, کپڑے چینج کر لیتے ہیں, کنگھی کر لیتے ہیں, ہوتا ہے ایسے. تو یہ اپنے دوست کا احترام ہے, اپنے مہمان کی قدر ہے. اور اگر کسی سے ملنے جائیں, پتہ چلے بھی فلاں بیمار ہے, عیادت کرنے جائیں, تو کیسے جاتے ہیں, اسی طرح سے تھوڑے سے کپڑے چینج کرتے ہیں, کنگھی کرتے ہیں, منہ دھوتے ہیں, ضرورت کے مطابق اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. تو یہ اپنے میزبان کا احترام ہے, اس کی قدر ہے. تو جب ہم اللہ سے ملاقات کرتے ہیں تو اللہ کی قدر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنا کر پیش کریں.
اچھے نظر آئے. یہ تقاضا کہاں سے آ گیا کہ جو پہنا وہ بھی اتار دو, ننگے ہو کے کھڑے ہو جاؤ؟ معاذ اللہ. اللہ انسانوں سے زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس سے حیا کی جائے. تو یہ یہاں سے یہ بات بھی پھر کیا ثابت ہو گئی کہ اللہ کے ہاں کسی نانگے شانگے کا کوئی مقام نہیں. کہ جو ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے, کہ جو ننگ ڈھڑنگ پھرتے ہیں, گندے رہتے ہیں. اچھا, زینت میں صفائی ستھرائی آئی جو آپ اس وقت کہہ رہی تھی, وہ اصل میں اس آیت سے ریلیونٹ بات ہے. کہ گندے بابے, جو ایک پچھلے دنوں بابا بوری والا بڑا فیمس ہوا تھا, نیٹ پر ہی میری نظر سے گزرا, تو میں اس کا دیکھ رہی تھی, تو وہ کہنے لگا کہ جی میں نے 10 سال سے اس کے بال سے لٹوں کی طرح بنے ہوئے تھے, خود بخود ہی جڑ کے لٹے سے بن گئی. تو وہ کہنے لگا کہ آپ کی ایسے لٹے بنی ہوئی ہیں اینکر جو ہے. تو کہنے لگا کہ میں پچھلے 10 سال سے نہایا نہیں اور نہ میں نے کنگھی کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آپ دیکھیے ایسا گندا آدمی ہے, اللہ اس کی حال پہ رحم کرے, اور لوگ اس کے اشارے پہ ناچ رہے ہیں اور دمال کر رہے ہیں. اتنا بڑا ہجوم تھا جو اس کے آستانے پر حاضر تھا کہ جہاں تک کیمرہ جا رہا تھا بندے ہی بندے تھے, عورتیں ہی عورتیں. اور یعنی وہ سب کو کہہ رہا تھا یعنی دمال ڈالو, ناچو ناچو, جناب دمال ڈالے, وہ ایسا جناب دمال ڈالے. زبان بھی وہ انتہائی گندی استعمال کر رہا تھا. پتہ نہیں لوگوں کی سمجھ کو کیا ہے, فہم کو کیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی طاہر آدمی تھے. اور آپ دیکھیں دوسرا حکم جو آپ پر اترا سورہ مدثر, اس میں کیا آیا؟ فتویٰ سے فتویٰ سے اپنے کپڑے پاک رکھیے, وَرُجْزَ فَاہْجُرْ, اور گندگی سے الگ رہی. دوسرا حکم. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمومی زندگی میں بھی بڑے نفاست پسند آدمی, پھر بھی مزید حکم آ گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل جب آتے ہیں مجھے مسواک کی تاکید کرتے ہیں. یہاں تک کہ میں نے تنگ آ کر کہا کہ کتنی مسواک کروں, کیا اپنا منہ چھیل ڈالوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے ساتھ بھی مسواک کرتے تھے, صبح اٹھ کر بھی مسواک کرتے تھے. مسواک سے آپ کو بہت ہی شغف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تو یہ رہا ہو, اور صحابہ کا بھی پاکی, صفائی, ستھرائی, تہذیب. اور آج ہمارا پیمانہ یہ ہے کہ جو جتنا گندا ہے وہ اتنا برگزیدہ ہے, خدا کا معاذ اللہ. یہ ممکن ہی نہیں ہے. مومن گندا کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن نے 5 دفعہ تو دن میں وضو کرنا, اور ذرا کوئی ناپاکی ہوگی تو اسے نہانا ہے. اچھا, نماز میں پیاز کی بو نہیں آنی چاہیے, لہسن کی نہیں آنی چاہیے, سگریٹ کی نہیں آنی چاہیے, پسینے کی آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے نا. تو قدرتی بات ہے جب گرمیاں ہیں, آپ دن بھر کام کر کے فارغ ہوئے, آپ کو پسینے آئے ہوئے ہیں, اسمیل خود آ رہی ہے, دل گھبرا رہا ہے اپنی اسمیل سے, تو نماز پڑھنے ایسے کھڑے ہو جائیں گے. کیا کریں گے؟ نہا کے کپڑے بدل کے نماز ادا کریں گے. تو مومن کے لیے تو یہ ساری چیزیں تقاضے ہیں. تو مومن گندا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک گندا بندہ ولی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں امام بلی کے بارے میں بھی قصے بنائے کہ ان کے سر میں جوئیں پڑ گئی, اور وہ جوئیں جو ہیں وہ تالاب میں پھینکی تو وہ مگرمچھ بن گئے. پہلی بات تو خیر یہ ہے کہ یہ ارتقا کیسے ہوا, یہ ایک رہدا مسئلہ ہے. بات یہ ہے کہ کیا وہ اتنے گندے آدمی تھے معاذ اللہ, فزیکلی اتنے گندے تھے کہ ان کے سر میں جوئیں پڑ جاتی تھی؟ کہاں کی باتیں کرتے ہیں. مومن تو انتہائی صاف ستھرا انسان ہوتا ہے, اس کی نظافت نظر آتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہارۃ شطر الایمان, طہارت ایمان کا ایک جزو ہے, ایک حصہ ہے. اور علماء کہتے ہیں شطر آدھے کو بھی کہتے ہیں, حصے کو بھی کہتے ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آدھا ایمان جسم کی صفائی اور آدھا ایمان دل کی صفائی. محدثین اس کی یہ تشریح کرتے کہ آدھا ایمان جسم کی صفائی, وضو کرنا, طہارت رکھنا, اور آدھا ایمان دل کی صفائی, اپنے دل کو بری عادات سے پاک. اب یہاں یہ بھی پتا چلا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے پہننا تقویٰ ہے, خاص طور پر جو اللہ رحم فرمائے جو ہمارے یہ مدنی بہن بھائی ہیں, تو ان کو یہ ہوتا ہے یہ گندے تو نہیں رہتے, صاف ستھرے رہتے, مگر ان کا یہ ماننا ہے کہ کپڑے پیوند زیادہ پہننا سنت ہے. تو باقاعدہ کہتے ہیں کہ جی نئے کپڑے کو بھی کاٹ کر اس پہ پیوند لگا لیں, تو یہ زینت کے منافی ہے نا. تو اللہ رب کریم نے ایسا کوئی حکم نہیں. ٹھیک ہے, اللہ کو نفاست پسند ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سینے میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ تو بڑی معروف حدیث ہے, لیکن اس کے آگے باقی حدیث بھی موجود ہے. تو ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا, اس کے جوتے اچھے ہوں, تو کیا یہ تکبر ہے؟
تو آپ نے فرمایا نہیں، لا، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو اچھے کپڑے اچھا جوتا کیا ہے؟ جمال. اور اللہ کو جمال پسند ہے. جو اللہ نے ہماری فطرت رکھی نا، اپنی فطرت پہ رکھی ہے، جو چیز ہمیں پسند ہے وہ ہمارے رب کو بھی پسند ہے فطرت کے مطابق. تو ہمیں اچھا لگتا ہے نا صاف ستھرا کپڑا جوتا کسی نے پہنا ہے، اللہ کریم کو بھی اچھا لگتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر تو یہ ہے، حق کو جھٹلانا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر. اچھا کپڑا جوتا تکبر نہیں، اللہ یہ کہ وہ تکبر کے ساتھ پہنا جائے. وہ علیحدہ جو حدیث ہے اس کا اور مانے کہ جس نے تکبر کا جامہ پہنا اسے ذلت کا جامہ پہنایا جائے گا. وہ یہ ہے کہ کسی نے تکبر کرنے کے لیے پہنا، اس کی نیت ہی یہ ہے، وہ پھر اور معاملہ ہے. لیکن ویسے اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا تکبر نہیں. واہ اور کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، ولا تسرفو اور حد سے نہ بڑھو. کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو. یعنی اللہ نے کہا کہ جو چیزیں میں نے دی ہیں انہیں استعمال کرو. کھانا پینا بمانے یہ نہیں کہ ہر وقت کھاتے پیتے رہو یا صرف کھانے پینے کو اجازت دی جائے، مطلب جو پیسے دیے گئے ہیں، جو ذرائع دیے گئے ہیں انہیں استعمال کرو، تم پر پابندی نہیں ہے. لیکن ولا تسرفو، حد سے نہ بڑھو، اسراف نہ کرو. یعنی یہ بھی نہیں کہ سارا کچھ کھا پی کے اڑا دو، دنیا میں اپنے اوپر سارا پیسہ لگا لو، آخرت بالکل نہ کماؤ. اور نہ ہی محرومی کی زندگی بسر کرو، اعتدال اختیار کرو. اسراف نہیں کرنا، نہ اس طرف نہ اس طرف، اور درمیان میں رہو، معتدل زندگی اختیار کرو. یعنی اللہ کا مقصود یہ نہیں ہے کہ انسان بھوکا پیاسا رہے، ننگا رہے، گندے کپڑے پہنے، پیوند لگے کپڑے پہنے اور اس کو تقویٰ کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا جائے گا. یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ جو نعمتیں ملی ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کریں، البتہ اسراف نہ کریں. انہو، بے شک وہ، لا یحب، وہ پسند نہیں کرتا، المسرفین، حد سے بڑھنے والوں کو. بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ مال خرچ کرنا یا اچھا کپڑا پہننا یا مناسب کھانا کھانا منع نہیں ہے. میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ان کاموں میں تم اسراف کرو. کیوں اسراف اللہ پسند نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اگر ہم لوگ اسراف کرنا شروع کر دیں گے تو کوئی بھی دوسرے پر کوئی پیسہ نہیں لگا سکے گا، کیونکہ اسراف کی تو کوئی حد نہیں ہے نا. تو ہم نے اللہ کی راہ میں بھی دینا ہے، دوسرے بہن بھائیوں پر بھی خرچ کرنا ہے. تو وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اعتدال کی زندگی گزاریں، اپنے آپ کو آرام دیں، کمفرٹ کی حد تک رہیں اور عیاشی کی حد تک نہ جائیں، عیاشیوں سے بچیں. تو ایک مناسب زندگی جو ہے نا وہ گزاریں.